الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول وسلم عليك يا حبيب الله پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم عليك يا حبيب الله واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے ہمیں انسان بنایا اور پھر کرم بالائے کرم یہ کیا کہ مسلمان بنایا، ایماندار بنایا، اور ایمانداروں میں سے بھی ہمیں اپنے اس نبی کا امتی بنایا جو اس کا محبوب ہے۔ تو کرم ہی کرم ہے اس کا۔ اس نے ہمارے لیے جو ضابطۂ اخلاق مقرر کیا، ہمارے لیے جو دستور العمل اس نے پسند فرمایا، اس میں 5 وقت کی نماز بھی شامل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس میں چھٹی نہیں ہے۔ بالغ ہونے کے بعد قبر میں جانے تک، سانس اکھڑ جانے تک، روح قبض ہو جانے تک اس میں چھٹی اونچے بولیے نہیں ہے۔ بیمار ہو جائیں، اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھیں،
اگر پانی سے وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لیں، اگر مسافر ہیں تو بجائے 4 فرض کے 2 فرض پڑھ لیں، لیکن چھٹی نہیں ہے۔ جب تک حواس کام کر رہی ہیں، جب تک ہوش سلامت ہے، غشی طاری نہیں ہے، تب تک نماز جاری ہے۔ اور نماز میں تھوڑی گونج کم کریں، نماز میں خالق کائنات نے ہر نماز، چاہے وہ فجر کی ہو، چاہے ظہر کی ہو، چاہے عصر کی ہو، چاہے مغرب ہو، چاہے عشاء ہو، اور پھر نماز کا کوئی بھی انداز ہو، وہ فرائض ہو یا سنت ہو یا نوافل ہو یا وتر ہو، ان کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب قرار دیا گیا۔ کیا میں نے کہا؟ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب قرار دیا گیا، امام کے لیے اور منفرد کے لیے جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے۔ جو امام کے پیچھے ہے وہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، وہ خاموش رہے گا۔ آئیے سورہ فاتحہ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور پوری تفسیر بھی اس کا تفسیر بیان کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، مختصر انداز میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ دراصل یہ دعا ہے۔ کیا ہے؟ دعا بھی ہے، اور اس میں آداب دعا بھی ہیں، دعا کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے۔ اب دعا میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کی تعریف و توصیف کی جائے، اس کے بعد اس سے مانگا جائے۔ اب سورہ فاتحہ کو دیکھیے، ارشاد ہوا الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ویسے تو ہر چیز کا مالک ہے، زمینوں کا بھی وہی مالک، آسمانوں کا بھی وہی مالک، انسانوں کا بھی وہی مالک، فرشتوں کا بھی وہی مالک۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں اور آسمانوں میں ہے اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ لیکن ایک خاص انداز میں فرمایا گیا وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی، اس کی تعریف، اس کی توصیف بیان کی گئی، اور پھر بندے اور اللہ کا تعلق بیان کیا گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھے ہی پوجیں اور تجھی سے ہم مدد چاہیں۔ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، نہ ہم اسے جائز تصور کرتے ہیں۔ ہم کسی غیر اللہ کو اپنا معبود نہ مانتے ہیں، نہ مانیں گے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، عبادت اسی کے لیے ہے، اور مدد، حقیقی مددگار بھی اللہ ہی ہے۔ باقی جتنے مددگار ہیں وہ سارے اس کے بنانے سے ہیں، اس کے اختیار دینے سے ہیں۔
اب بعض لوگ یہاں پر دھوکہ کھا جاتے ہیں اور دھوکہ دیتے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا. لیکن اسی آیت سے آگے چلیں اسی صورت میں تو آپ کو غیر اللہ کی مدد کا ثبوت بھی مل جائے گا کہ جو اللہ کے علاوہ ہے وہ بھی مدد کرتے ہیں. کثیر دلائل اس پر موجود ہے لیکن میں ادھر جانا نہیں چاہتا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھے ہی پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیے. یہ بندے کا اور اللہ کا تعلق بیان ہوا کہ وہ خالق ہے، بندہ مخلوق ہے. وہ معبود ہے، بندہ عابد ہے. وہ مسجود ہے، بندہ ساجد ہے. وہ مالک ہے، بندہ مملوک ہے. وہ مدد کرنے والا اور بندہ اس کا محتاج ہے. یہ اس کا تعلق بیان ہوا. بندے نے اپنے عاجزی اللہ کے سامنے بیان کر دی. یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، اپنی ذات کے اعتبار سے مجھے جو بھی حاصل ہے وہ تیری مہربانی سے مجھے حاصل ہے. اور جب تو ہی سب کچھ دے رہا ہے تو پھر عبادتیں بھی تیرے لیے، پھر پیشانی کا جھکنا بھی تیرے لیے، پھر سجدے بھی تیرے لیے، پھر حمدے بھی تیرے لیے، پھر ثنائے بھی تیرے لیے، پھر قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر قعدہ، پھر قوما اور پھر تشہد. یہ سب معاملات تیرے لیے ہیں، اس لیے کہ تو ہی سب کچھ عطا فرمانے والا ہے. اب جب بندے نے اپنا اور اللہ کا تعلق اس کی ہدایت کے مطابق بیان کر دیا، اب بندہ دعا کرتا ہے. اور دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. آپ کی توجہ ہو تو میں بات آگے کروں. سبحان اللہ کہہ دیجئے، ایک بار پھر کہہ دیجئے. جب تک آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہوگی میں آگے نہیں چلوں گا. اہدنا الصراط المستقیم، بندہ رب سے دعا کر رہا ہے. دعا بھی کہاں؟ وضو کرنے کے بعد، اللہ کے گھر میں آنے کے بعد، نماز کی نیت باندھنے کے بعد، ہاتھ باندھ لینے کے بعد، قیام میں اور رب کے فرمان کے مطابق، رب کی تعلیم کے مطابق بندہ دعا کر رہا ہے. اور دعا کر رہا ہے یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. پتہ چلا اگر اس سے زیادہ بہتر کوئی اور دعا ہوتی تو اللہ نے اسے کہا، لیکن اس سے زیادہ بہتر کوئی اور دعا مجھے بولیے نہیں ہے. کوئی اور دعا اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے. اس لیے کہ جب بندہ سیدھے راستے پہ چل پڑے گا پھر عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، پھر عمل بھی ٹھیک ہو جائے گا. کہیے نا سبحان اللہ. یہ مجھے ہر دفعہ آپ سے کہلوانا پڑے گا، ڈیمانڈ کر کے سبحان اللہ کہلوانا پڑے گا. اپنا کام یاد رکھیں نا. آپ کی سبحان اللہ آپ کو فائدہ دے گی. مجھے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اب سیدھا راستہ کیا ہے اور اس پہ کیسے چلنا ہے؟ ویسے تو اس کی بہت ساری تفسیریں ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے پہ بھی اسی پہ کچھ عرض کروں گا، لیکن آج ایک حدیث میں پڑھ کے آیا ہوں وہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. حدیث سنیے. آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما. اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال بیان فرمائی. کس نے بیان فرمائی؟ اللہ نے. کس نے بیان فرمائی؟ اللہ نے. صراط مستقیم کے مطلب سیدھا راستہ. اللہ نے سیدھے راستے کی مثال بیان فرمائی. ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. اب سیدھا راستہ ہے کیا؟ یہ اللہ نے خود مثال بیان فرمائی.
اب وہ مثال کیا ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ صراط مستقیم ایک بالکل سیدھا راستہ ہے. کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے. وجانا باتا یہ سوران، اور اس کے دونوں طرف دیواریں ہیں. کیا ہے؟ آپ کی توجہ نہیں ہے، توجہ کریں، بات کو سمجھیں. ایک بالکل سمجھیں موٹر وے ہے، سیدھا راستہ، پختہ راستہ اور کھلا راستہ. اس کے دونوں طرف دیواریں ہیں. جیسے موٹر وے کے دائیں میں باڑ لگی ہوتی ہے. اب تو سمجھنا آسان ہو گیا ہے. موٹر وے پہ جو گئے ہیں کبھی، دونوں طرف جنگلے لگے ہوئے ہیں کہ ہر جگہ سے انٹرنس نہیں ہے، تو دیواریں ہیں دونوں جانب. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو دیواریں ہیں ان میں کہیں کہیں دروازے بھی اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. اور دروازے بھی کون سے؟ مفتحۃ، کھلے دروازے، بند نہیں ہیں. دروازے بالکل ہیں دیواروں کے اندر اور ہیں بھی کھلے ہوئے. اور دروازوں کے اوپر کیا ہے؟ فرمایا علی الابواب سطور، ان دروازوں کے اوپر پردے ہیں. پردے کون سے؟ جو لٹک رہے ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں. اور ان دروازوں کے پیچھے کیا ہے؟ پردے کے پیچھے کیا ہے؟ یہ بالکل سیدھا راستہ، دیواریں بنی ہیں، دیوار میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ دروازے ہیں، دروازوں کے اوپر پردے لگے ہیں. اور پردوں کے پیچھے کیا ہے؟ وہاں نفسانی خواہشات ہیں، وہاں نفسانی خواہشات ہیں، وہاں انسان کو گمراہ کرنے کی چیزیں موجود ہیں. وہاں سامان تعیش ہے، وہاں سود ہے، وہاں چغلی ہے، وہاں غیبت ہے، وہاں رشوت ہے، وہاں ہر وہ چیز جو انسان کو دنیا میں بظاہر خوشحال بنا سکتی ہے وہ ان پردوں کے پیچھے موجود ہے. اور پردے جو ہیں وہ لٹکے ہوئے ہیں. اب آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو راستہ ہے اس کے سرے پہ ایک بلانے والا ہے، ایک ہادی ہے، ایک راہبر ہے، ایک رہنما ہے. وہ کرتا کیا ہے؟ وہ ان راستوں میں چلنے والوں کو دم بدم آواز دے رہا ہے. وہ کہتا ہے استقیموا علی الصراط، وہ کہتا ہے چلنے والوں دائیں بائیں نہ دیکھنا، سیدھے چلتے جاؤ. صراط مستقیم کو مت چھوڑنا، دائیں بائیں اپنی توجہ مت کرنا، سیدھے چلتے جاؤ، سیدھے چلتے جاؤ. اور ساتھ کہتا ہے ولا تعرجوا ولا تعوجوا، دائیں بائیں توجہ مت کرنا، سیدھے چلتے جاؤ. سیدھے چلتے جاؤ گے تو تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن اگر دائیں بائیں توجہ کرو گے، کسی بھی دروازے کے اندر جھانکنے کی کوشش کرو گے تو وہاں ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں پرکشش نظر آئیں گی، جو تمہیں کھینچ لیں گی اپنی طرف. اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دائیں بائیں مت جاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک بلانے والا اور بھی ہے جو یہ کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ دروازہ مت کھولنا، پردہ مت ہٹانا. اگر تم نے دروازہ کھول دیا، پردہ ہٹا دیا تو تم اس کے اندر چلے جاؤ گے، پھر تمہیں رہائش نصیب نہیں ہوگی، پھر صراط مستقیم تم سے چھن جائے گی، پھر تم اس میں پڑ جاؤ گے. اب آگے جا کر پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی وضاحت فرما دی کہ وہ صراط مستقیم کیا ہے، وہ دروازے کیا ہیں، وہ پردے کیا ہیں، اور وہ بلانے والا پہلا کون ہے، دوسرا بلانے والا کون ہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ وہ صراط الاسلام، فرمایا وہ جو سیدھا راستہ ہے نا وہ اسلام ہے. وہ کیا ہے؟ مجھے بولیے. وہ اسلام ہے. اور اس کے اوپر جو دروازے ہیں محارم اللہ، وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام کر دی. اب حرام کیا ہے؟ شراب پینا، مجھے بولیے، حرام ہے. سود کھانا، رشوت لینا، جھوٹ بولنا، کم تولنا اور ملاوٹ کرنا،
धोखा दही करना, दूसरों के जमीनों पे कब्जा करना, ये सारे काम वो हैं जो हराम हैं। तो वो जो दरवाजे हैं ना, वो महारिमुल्लाह हैं, वो अल्लाह की हराम की हुई चीजें हैं। और उन पर जो पर्दे हैं, रब फरमाता है कि वो हुदूदुल्लाह हैं, अल्लाह की हदें हैं। यानी अल्लाह ताला फरमाता है वो मैं यतअद्दा हुदूदल्लाही, जो उन हदों से आगे चला गया तो वो कभी फिर रास्ते नहीं आ सकता। इसलिए रब फरमाता है कि फला तक़रबूहा, उन हदों के करीब भी मत जाना जहां से अल्लाह ने मना किया है। तो वो अल्लाह की हराम की हुई चीजें हैं और वो पर्दे जो हैं वो हुदूदुल्लाह हैं। अब आगे चलिए, वो जो बुलाने वाला है वो कौन है और वो क्या कहता है? वो बुलाने वाला कुरान है। क्या है? कुरान। कुरान तुम्हें बुला रहा है कि इस्लाम पे चलो, इस्लाम पे चलो, इस्लाम पे चलो। दाएं बाएं मत होना, दाएं भी हराम है, बाएं भी हराम है। हर दरवाजे पर तुम्हें हराम की हुई चीजें मिलेगी और अगर तुमने हदूदुल्लाह को तोड़ दिया तो तुम उन हराम में पड़ जाओगे, हराम में पड़ जाओगे। अल्लाहु अकबर। और फिर आका करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया, एक तो वो बुलाने वाला वो कुरान है जो तुम्हें आवाज दे रहा है कि राह रास्त पे चलते जाओ, सिराते मुस्तकीम पे चलते जाओ, इस्लाम पे चलते जाओ। और दूसरा एक और भी बुलाने वाला है। ये जो बुलाने वाला है ना, ये खारजी है, ये बाहर है, ये तुम्हें मतलब तुम्हारे जिस्म के अंदर नहीं है, लेकिन एक बुलाने वाला अल्लाह ने तुम्हारे अंदर भी रखा है, वो भी तुम्हें बुलाता है। फरमाया वाइज़ुल्लाह फी कुल्ली क़ल्बि मुमिन, फरमाया कि एक अल्लाह की तरफ बुलाने वाला है, तुम्हारे हर मोमिन के दिल के अंदर वो बैठा हुआ है, हर मोमिन के दिल के अंदर वो बुलाने वाला मौजूद है। अच्छा, इसकी वज़ाहत एक दूसरी हदीस से होती है। वो हदीस ये है, आका करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि नेकी और गुनाह क्या है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क, फरमाया कि नेकी हुस्न अखलाक का नाम है। नेकी किस चीज का नाम है? हुस्न अखलाक का। और गुनाह क्या है? आका फरमाते हैं जो चीज तुम्हारे दिल में खटके वो गुनाह है, और जिस के बारे में तुम्हें खतरा हो कि किसी को पता ना चल जाए। आका अलैहिस्सलाम ने, मैं कहता हूं, इतना आसान फॉर्मूला बयान कर दिया, इतना आसान गुनाह को पहचानने का कि इससे ज्यादा आसान कोई नहीं है। कोई भी काम करने से पहले अपने दिल पे हाथ रख के देखे वो क्या कहता है। नमाज की तरफ आएंगे तो दिल में खुशी महसूस करेंगे, सदका देंगे तो दिल में मुझे बोलेंगे ना, खुशी महसूस करेंगे। और आपको कभी ये नहीं होगा कि किसी को पता चलेगा कि मैंने सजदा दिया है तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे। कभी आपको डर नहीं लगेगा। नमाज पढ़ने के लिए आते हुए आपका दिल मुतमईन होगा और आपको कभी खतरा नहीं होगा कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, क्योंकि काम अच्छा है। लेकिन अगर कोई बंदा झूठ बोलता है तो उसका दिल उस वक्त सुकड़ जाता है, उसका दिल गैर मुतमईन हो जाता है। बस इसी से समझ जाना चाहिए कि ये काम ठीक नहीं है। और हर बंदा उस वक्त ये महसूस करता है मैं झूठ बोल तो रहा हूं, कहीं पकड़े ही ना जाऊं, कहीं किसी को पता ही ना चल जाए। अब रिश्वत लेते हुए टेबल के नीचे से हाथ क्यों गुजारा जाता है? डायरी के अंदर रख के क्यों पैसे दिए जाते हैं? फाइल के अंदर बंद करके क्यों रखा जाता है उसको? इसलिए कि कोई देख ना ले। तो साफ इसका मतलब ये हुआ कि हर वो काम जो करते हुए आपको ये खदशा हो कि लोगों को पता ना चल जाए, किसी को मालूम ना हो जाए, तो समझ जाइए कि ये गुनाह का काम है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फॉर्मूला बता दिया। तो यहाँ इस हदीस में, जो मैं लंबी हदीस मैंने बयान की, इसमें भी आखिर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वाइज़ुल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला
موجود ہے جو تمہیں بلاتا ہے اور تمہیں بتاتا ہے کہ تم اسلام پہ چلتے جاؤ، دائیں بائیں مت جانا۔ حضرات گرامی، اللہ کریم ہمیں عقائد صحیحہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔